تمام مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو ناظرین، ہمیں ان مرزائیوں اور قادیانیوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں اتنی دشمنی رکھتے ہیں، جیسا کہ مرزا قادیانی بھی رکھتا تھا۔ اپنی کتابوں میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں کافی گستاخیاں بھی کی ہیں، اور امید ہے آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ہم نے لائیو دکھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مرزا قادیانی کی جو گستاخانہ قسم کی باتیں تھیں۔ خیر، اس کے علاوہ انبیاء کی بھی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخیاں کرتا رہا، اس اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اللہ کے نظام میں غلطیاں تھیں، میں نے ٹھیک کی ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس طرح کا پاگل بندہ تھا جس پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور میری یہ باتیں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جن کو اس کلٹ کا پتہ نہیں ہے، وہ ڈیرے نظام کا پتہ نہیں ہے، نہ کہ ان کے لیے جن کو بچپن سے یہ کی تعلیم دی گئی ہے، وہ مرزا پاگل کی دی گئی ہے۔ انہوں نے تو سب کچھ یہی سمجھنا ٹھیک ہے، جی یہ مرزا نے جس کو گالیاں نکالی وہ کوئی اور بندہ ہے، اور یہ مسلمانوں کو پتہ ہے سارا کہ یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی کہا گیا۔ تو ان مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو تو بچپن سے ہی غلط ترجمے والے قرآن اور تقریباً نہ ہونے والی حدیث، جو انہوں نے 70% احادیث کم و بیش نکالی ہوئی ہیں، جس میں قیامت کی نشانیاں، جہاد وغیرہ اور اس طرح کی جو جتنی بھی باتیں تھیں، جس میں اور اس طرح کی حدیث کے جس میں مرزا جھوٹا ثابت ہوتا تھا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس حدیث کی پیشن گوئی سے مرزا خود کو عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جن احادیث سے، انہی حدیث کو یہ ٹھکرا بھی دیتے ہیں، مانتے بھی نہیں۔ تو تم پھر کس بیس پہ یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ اس سے اس پاگل بندے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اور جہاں پہ نشانیاں بتائی گئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کی، حالانکہ علیحدہ علیحدہ آئیں گے، حضرت امام مہدی کی 9 سال کی حکومت ہوگی، 9 یا 7 سال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس دفن ہوں گے۔ تو یہ مرضی تو سارا کچھ اب روحانیت کی طرف لے جاتا ہے کہ جی روحانی طور پر روزے کے دفن ہونا ہے، یا اس طرح کی ساری باتیں یہ ساری روحانیت پر لے جاتے ہیں۔ تو بندہ ان سے پوچھے کہ روحانی طور پہ پیدا ہو جاتے، ماؤں کو کیوں اتنی تکلیف دی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرزا شاید اس لیے زیادہ دشمنی رکھتا تھا کہ مرزے کے پاس آپ جیسے کوئی معجزات نہ تھے، یعنی کہ جیسے مردوں کو زندہ کر دینا، بیماروں کو شفا دینا، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ مرزا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے اس نے اس طرح کی یہ ساری باتیں لکھی کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ تم تو مثل عیسیٰ ہو تو تمہارے پاس ایک بھی چیز نہیں تھی۔ اس لیے مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کرتا رہا اپنی کتابوں میں کہ لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ان کی عظمت کم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن میں جو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے یا جو بھی معجزات تھے، یہ مرزائی قرآن میں اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر جگہ پر۔ ایون کہ اللہ پاک جو نشانیاں بتاتا ہے کہ
مرنے کے بعد میں پھر زندہ کرتا ہوں، اس کے بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، یہ روحانی طور پہ یا خواب کے طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے ان کے جاہلیت کا اور علم کا سٹینڈرڈ۔ تو ہمیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ مرزے کی جو بغض تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ یہی تھا کہ آپ کے پاس بہت سے معجزات تھے، اس لیے وہ قرآن میں بھی غلط ترجمے کر کے شو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے نہیں تھے، بلکہ وہ کام سے انسان تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ اس طرح کی ان کی کلٹ کی یہ تعلیم والوں کو اگر ہم ایسی باتیں بتائیں تو وہ وہی پرانی طویلیں یا اشارے یا مرادیں، نہیں جی یہ ایسے ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ اس نے جو کہا، اس طرح کی یہ جاہلانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کا، نئے لوگ جو ہیں ان کو جو پتہ نہیں ہے پتہ چل جائے۔ اور مرزائی اور قادیانی کو تو خیر سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کہتے ہیں جو بچپن سے ہی بنیادوں میں جو ڈال دیا گیا ہے وہ ان کے ذہن میں وہی ہے، نہ وہ آگے پیچھے کی سوچ سکتے ہیں اور نہ کچھ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔